آج کل جو مارکیٹ میں ہول سیلز کے اعتبار سے سونا چاندی کا جو کاروبار ہے، تو شرعی نقطہ نظر سے اس سونا چاندی کے ہول سیل والے اس پورے کاروبار میں آپ کیا خامیاں دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑے پیمانے کا لاکھوں کا کروڑوں کے سودے ہوتے ہیں، جی، تو اس میں رقم اتنی بڑی فراہم کرنا یا اتنی بڑی اماؤنٹ میں سونا اٹھانا پھر آگے ڈیلیور کرنا، ان کو لوگ حساس بھی سمجھتے ہیں اور پھر غیر ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ تو فون پر اس طرح معاملات ہوتے ہیں، تو فون پر خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، پھر وہ آدمی جس نے خریدے وہ آگے بھی بیچتا ہے، پھر وہ آگے بیچتا ہے، پھر جو فائنل خریدار ہوگا تو وہ پہلے جو بیچنے والا ہے اس سے مال اٹھائے گا، لے جائے گا، اور بیچ کے جو لوگ ہوں گے تو وہ ڈیفرنس برابر کر کے اپنے حساب کتاب نفع نقصان طے کریں گے۔ جی، تو اس میں بڑا معاملہ جو ہے نا وہ قبضے سے پہلے چیز بیچنے کا معاملہ ہوتا ہے، صحیح، اور اس کی تو بالکل گنجائش یہاں نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں نہیں ہے، اس لیے کہ قبضہ اور پوزیشن کے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے رسک میں آ چکی ہو، آپ کی طرف قبضہ، تو یہ ضروری چیز ہے، یہاں بھی ہے، عام معاملات میں بھی ہے، تو اس کو یقینی بنانا یہاں ضروری ہے۔ صحیح ہے، تو اس میں کئی حل ہے اس کے، اور کوئی مشکل کام نہیں صحیح ہے۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے کی ارینجمنٹ ہے اور دوسری طرف سے سونے کی ارینجمنٹ ہے لیکن بیچ میں فاصلہ ہے، جی، تو آپ پہلے فون پر کوئی آدمی متعین کر لے کہ وہ وہاں جا کر حاضری دے جی، اس آدمی کے پاس جس سے آپ نے سونے چاندی لینا ہے، کہ صحیح، وہ وہاں حاضر رہے، اور اس طرف کا کوئی آدمی جو ہے وہ فون پہ وکیل بنا کر وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ جب وہ کلا دونوں طرف کے دونوں طرف موجود رہے تو اس کے بعد پھر فون پہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے، اور جیسے معاملہ ہو تو قبل اس کے کہ فون کٹ جائے، بات ختم ہو، تو وہ آپ کا جو سونا ہے آپ کے وکیل کے حوالے کر لے، اور آپ اس کا جو سونا یا چاندی ہے یا رقم جو بھی ہے وہ آپ اس کے وکیل کے حوالے کر لیں، تو وکیلوں کے ذریعے قبضہ کر لیں۔ صحیح ہے، اور وکیل ملنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، اگر کسی میں اس مسئلے کی حساسیت ہے تو اس کے صحیح لیے کوئی صورت کرے گا، وکیل کا جو خرچہ ہوگا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ ارینجمنٹ کی سہولت اگر ہے، لیکن ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس صورت میں آپ حتمی معاملہ نہ کریں، آپ وعدہ بیع کی صورت کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو 1 کلو سونا بیچنا ہے اور میرے پاس نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو حتمی چیز بیچ دوں اور بعد میں لے کر پھر آپ کے حوالے کروں یا نہ کروں، تو بہتر یہ ہے کہ میں آپ سے وعدے کے الفاظ میں ہی معاملہ کروں، کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 دن میں 2 دن میں ہفتے میں اتنا سونا میں کہیں سے فراہم کر کے آپ کے حوالہ کروں گا۔ صحیح ہے، تو الفاظ بھی وعدے کے ہو، حیثیت بھی اس کے وعدے کی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں وعدہ ایک بائنڈنگ حیثیت میں ہوگا ایک لحاظ سے، کہ صحیح ہے، اگر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور پھر آپ نے وعدہ خلافی کی اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا، تو وہ نقصان جو حقیقی نقصان مجھے ہوا ہے، جیسے کہ سونا میں نے 1 کروڑ میں آپ کو بیچنا تھا لیکن مجھے 98 لاکھ میں بیچنا پڑا، جی، تو وہ جو 2 لاکھ جو مجھے حقیقی نقصان ہوا ہے وہ میں آپ سے لے سکتا ہوں وعدہ خلافی کی وجہ نتیجے سے، میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس میں محض ٹائم ویلیو کا تو اعتبار نہیں ہے کہ اتنا پیسہ ہوتا تو میں اتنا کماتا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو حقیقی نقصان ہوگا تو اس کو پورا صحیح، اس سے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ وعدہ ہے تو اس میں اگر کوئی فریق فوت ہو جائے مثلا، جی، تو چونکہ وہ وعدہ تھا تو وعدہ ختم ہو گیا، تو ٹھیک، اس کے ورثہ پر پھر یہ لین دین لازم نہیں ہوگا، صحیح ہے، تو یہ وعدے والی بات ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ بھی آپ سے نہیں ہو سک رہا، جی، تو آپ جو سونا بیچ رہے ہیں جس ڈیلر کے پاس موجود ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس موجود ہے، تو پہلے آپ فون پہ اس کا وکیل بن جائے، ٹھیک ہے، اس سے بات کرے کہ میرے پاس گاہک آئے گا یا آ رہا ہے یا آیا ہوا ہے، تو آپ کے پاس جو سونا ہے مجھے وکیل بنا دے کہ میں آپ کی طرف سے وہ سونا اس کو بیچ دوں، اوکے، اور مجھے آپ اتنے پیسے بطور کمیشن دیں۔ تو اس صورت میں آپ اس کا وکیل بن کر سونا بیچ سکتے ہیں، اور پھر سونا اس کے حوالہ کر لے خریدار کے، یا خریدار سے پیسے لے کر قبضہ میں لے لے، تو ایک جانب کا قبضہ کافی ہے ویسے بھی، صحیح ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے۔ یہ جو شروع میں آپ نے بات فرمائی وکیل طے کرنے کی، اچھا اس میں اگر تو سونے سے سونے کا تبادلہ، پھر تو دونوں کو وکیل کرنے پڑیں گے، اور ہاں وہ جی بالکل، ہر چیز برابری بھی اور قبضہ بھی، لیکن اگر کیش کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، ہاں تو بس ایک جانب کا وکیل کافی سے ہے۔ ایک جانب کا وکیل کافی ہوگا۔